سر بتائیے گا کہ جو خدمت خلق ہے، رفاہی کام ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، اور تعاون کرنا ایک تو مالی تعاون ہے، اس کے علاوہ اور کن ہم صورتوں میں تعاون کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، جس کا وجود اس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ اب یہی خدمت خلق کے اندر بڑی چیز ہے کہ لوگوں کو کیا فائدہ ہے ایک بندے کے ساتھ۔ بالکل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ بالکل آج کے دور میں دیکھیں، اگر کوئی شخص اس کو کوئی میڈیکل ایشو ہے تو ایک بندہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں خون کی بوتل دے دیتا ہوں، اس کو بوتل خون کی ضرورت ہے، اور اگر وہ خود نہیں دے سکتا تو پھر وہ آگے لوگوں میں وہ بات پھیلا دیتا ہے، ان سے وہ گزارش کرتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو ضرورت ہے، تو وہ پھر لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ بالکل تو یہ خدمت خلق ہے، اور اس کے نتیجے میں دیکھیں من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر کسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی ایک انسان کو کسی شخص نے بچایا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ جو باہمی ربط اور تعلقات ہیں، آپس کے محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ ایک ایسی چین ہے جس سے انسان جڑا ہوا ہے۔ اور دیکھیں کہ ایک وقت میرے اوپر آیا، میں نے کسی کے ساتھ تعاون کیا، اور اس کے بعد پھر میرے اوپر کو وقت آ جاتا ہے تو لوگ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کل کسی کے اوپر ٹائم ہے میں ان کے ساتھ چلاؤں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ تو بہرکیف ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وجود کو، اپنے جسم کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیں، نہ کہ نقصان دیں۔ اب فائدہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کلام کے ذریعے ہم گفتگو کر رہے ہیں، کسی کو علمی فائدہ ہو رہا ہے، اس کی جہالت دور ہو رہی ہے، اسے پتہ نہیں تھا مسائل کا، بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا، ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی اتنا ثواب کا کام رکھتی ہیں، یا شریعت کے کام ہے یہ بھی۔ لوگوں میں عام کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ نماز ہے، حج روزہ زکوٰۃ وغیرہ، یہ 4-5 چیزیں کنسیپٹ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت ہے، یہ شریعت ہے، شاید یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ کو یہ بھی ہم سے مطلوب ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ بالکل قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر کوئی برا کام ہے، برائی پہ ابھارنے والا ہے اور نافرمانی کا ہے تو اس میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، لیکن اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو، نیکی کے کام میں۔ اب کسی کی پریشانی ہے تو اس میں ہمیں معاون بننا ہے، اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو کوئی شخص دنیا میں کسی مومن سے کوئی تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، آگے حدیث کا ٹکڑا ہے جو آسانی پیدا کرے، یہاں الفاظ ہے کہ کوئی چیز تکلیف دہ دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قیامت کے دن میدان حشر میں اس سے وہ تکلیفیں دور کر دے گا اس کے وقت۔ آج ہم یہاں کام کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور آخرت میں اللہ ہمارے ساتھ آسانیاں پیدا کرے، آسانی فرمائے گا۔ اور اسی طرح کوئی تکلیف دہ چیز ہمارے برے اعمال کے سبب اگر کو ہمیں چھوئے گی، ہمیں کوئی نقصان ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ بھی ہم سے ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ اب یہاں دو فائدے ہو رہے ہیں، ایک تو ہمارے اپنا فائدہ، اور دوسرا یہ فائدہ کہ لوگوں کے درمیان محبت بڑھ رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگے، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، نیکی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کوئی شکریہ لوگوں کا ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو جب بھی کوئی ہمارے ساتھ خالق اور مالک ہے، تو لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ کسی کا نیکی کرتا ہے، حسن اچھا سلوک کرتا ہے، اگرچہ اس کی مراد نہیں ہے، وہ اللہ سے اجر مانگ رہا ہے، اس کا اجر اللہ پہ ہے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کا شکریہ ادا کرو۔ کیا فرق پڑتا ہے ایک لفظ جزاک اللہ کہنے سے یا شکریہ کہنے سے؟ اب ہوتا ہے کہ اس کو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کے نتیجے میں اس کا پھر دل کرتا ہے کہ میں اور لوگوں کے ساتھ نیکیاں کروں، تو یہ پھر بڑھتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کرو تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ اب یہ خدمت خلق ہے۔ ایک بندے کا معاملہ، کسی کا میٹر بجلی کا نہیں لگ رہا، اس کو پریشانی ہے یا اس کا بل کا ایشو ہے، تو ایک بندہ واپڈا کے کام کر سکتا ہے، تو وہ اس کا معاون بن جائے، اس کو پریشانی دور کرے اچھے کام میں، یعنی کہ سفارش کرنا اس کا بھی اجر ہے، یہ بھی اجر ہے اور اس میں بھی خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق ہے۔ اب وہ بیچارہ مصیبت میں پھنس گیا تھانے جا کے، جھوٹا اس کے اوپر مقدمہ ہو رہا ہے، ناجائز پھنس گیا، اور کسی کی اپروچ اتنی ہے کہ وہ اس کو چھڑا کے لے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے قیامت کے دن چھڑا دیں گے۔